یہ کہانی فوج کے ایک سپاہی کی ہے جس کا نام یش ہے۔ یش ہماچل پردیش میں رہتا تھا، جو کہ بنیادی طور پر ہمالیہ میں واقع ایک پہاڑی ریاست ہے۔ اس وقت سڑکوں کا رابطہ 70 کی دہائی میں ایک مسئلہ تھا۔ ہماچل پردیش میں بہت سے دیہاتوں میں ان کے مخصوص مندر تھے۔ یش کے گاؤں میں دیوی ماں کا مندر تھا جس کی وہ سب پوجا کرتے تھے۔ اب فوج میں صوبیدار ہونے کے علاوہ یش کا خاندان ان کے گاؤں کی دیوی کے پجاریوں میں سے تھا۔ یش جادو میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ ایک دن یش چھٹیوں سے گھر واپس آ رہا تھا اور اس کی بس رات کو اس کے گاؤں کے قریب پہنچنی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت سڑکوں کا رابطہ ایک قسم کا مسئلہ تھا اور بس اسٹاپ ان کے گاؤں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس لیے یش کو اپنے گھر پیدل چل کر جانا پڑتا تھا۔ جیسے ہی بس گاؤں کے بس اسٹاپ پر پہنچتی ہے، یش بس سے اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف پیدل چلنے لگتا۔ نئے چاند کی رات ہونے کی وجہ سے پوری جگہ اندھیرا اور خاموشی تھی۔ ایک شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند میٹر چلنے کے بعد اسے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آواز سنائی دی۔ یش رک کر مڑ گیا۔ اس کے چند فٹ پیچھے ایک انسان نما شخصیت تھی۔ اس نے اپنا لائٹر نکال کر اسے جلایا اور اسے اوپر اٹھایا تاکہ ایک بڑے علاقے کو روشن کیا جا سکے۔ ایک عورت تھی جو اپنی 20ویں دہائی کی اوائل میں تھی، چمکدار رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ پیلا لیکن خوبصورت تھا۔ چونکہ یہ ایک چھوٹی سی برادری تھی، تقریباً ہر کوئی سب کو جانتا تھا، اور یش بھی اپنے گاؤں اور آس پاس کے تقریباً سبھی کو جانتا تھا، لیکن عورت کو پہچان نہیں سکا۔ عجیب بات یہ تھی کہ لائٹر جلتے ہی عورت نے چلنا چھوڑ دیا تھا۔ یش نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ یش نے پھر عورت سے پوچھا کہ کیا اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ اچانک یش نے دیکھا کہ عورت کے پاؤں الٹے ہیں۔ وہ فوراً ساری آزمائش سمجھ گیا۔ یہ ایک دیان بنشی تھا۔ اب یش نے بھوتوں کے قبضے کے بہت سے کیسز دیکھے تھے اور کچھ کو بھگا بھی دیا تھا، اس لیے وہ گھبرایا یا خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ وہ بالکل جانتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یش نے لائٹر کو اونچا رکھا اور بلند آواز میں دیوی ماں کی پرارتھنا کرنا شروع کر دی۔ عورت کی طرف سے ایک ہچکچاہٹ ہوئی اور وہ اچانک ہوا میں غائب ہو گئی۔ یش نے چلنا جاری رکھا، لیکن لائٹر جلتا رہا اور اس نے سارا وقت اپنی پرارتھنا جاری رکھی یہاں تک کہ وہ مندر پہنچ گیا، جو گاؤں کے کنارے پر تھا۔ وہ اندر گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے دیوی کا شکر ادا کیا۔ اس نے بعد میں اچھی زندگی گزاری اور چند سال قبل پرامن طریقے سے انتقال کر گیا۔